بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی ملک میں دولت آباد نامی ایک شہر تھا۔ اس شہر میں حامد نامی ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ بہت غریب تھے۔ اس کے باپ اس کو نان بائی کی دکان پر چھوٹے موٹے کام کے لیے رکھوا دیا تھا تاکہ گھر کے اخراجات چلانے میں کچھ آسانی ہو جائے۔ دکان کا مالک بشارت نامی ایک نوجوان لڑکا تھا اور بہت نیک دل تھا۔ وہ حامد کو بالکل اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھتا تھا، ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا تھا۔ بشارت نے اپنی محنت اور ایمانداری کی بدولت کافی شہرت حاصل کر لی تھی اور اس کی دکان خوب چلتی تھی۔ رات کو جب دکان بند ہوتی تو وہ حامد کو بچے ہوئے کلچے، تافتان اور شیر مال بھی دے دیا کرتا تھا، جنہیں حامد گھر لے جاتا اور سب گھر والے رات کا کھانا پیٹ بھر کر کھاتے تھے۔ اس کی ماں اگر کسی وجہ سے سالن نہیں پکا پاتی تھی تو وہ لوگ تافتان اور شیر مال دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرتے تھے۔ حامد کو بشارت نان بائی کی دکان سے جو پیسے ملتے تھے وہ ان پیسوں کو باپ کو دیتا تھا۔ ان کو جمع کر کے اس کا باپ ایک بکری بھی خرید لایا تھا، جس سے انہیں دودھ کی بھی آسانی ہو گئی تھی۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ نان بائی بشارت کو گھر پر کوئی کام پڑ گیا، اس نے حامد کو جلدی چھٹی دے دی اور خود گھر چلا گیا۔ چھٹی ملنے پر حامد بہت خوش تھا۔ اس نے سوچا کہ آج وہ سارا دن گھومے پھرے گا۔ وہ بازار کی طرف نکل گیا۔ نان بائی بشارت کے گھر جاتے ہوئے اسے چند سکے بھی دے دیے تھے اور کہا تھا کہ بازار سے کوئی چیز خرید کر کھا لینا۔ حامد کو جلیبیاں بہت پسند تھی۔ اس کو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بھی بہت محبت تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ گرما گرم جلیبیاں خرید کر لے جائے گا اور سب گھر والوں کے ساتھ کھائے گا۔ وہ بازار پہنچا تو وہاں پر بڑی گہما گہمی تھی۔ دکانوں پر لوگوں کا رش تھا۔ ایک طرف بہت سے مزدور ایک قطار میں بیٹھے اس کا انتظار میں تھے کہ کوئی انہیں مزدوری کروانے کے لیے ساتھ لے جائے۔ دودھ والے کی دکان پر بیٹھے لوگ بڑے بڑے پیالوں میں دودھ پی رہے تھے۔ وہ ایک جلیبی کی دکان پر جا کھڑا ہوا۔ جلیبی والا بڑے سے تیل کی کڑھاؤں میں جلیبیاں بنا رہا تھا اور انہیں شیرے کے اندر ڈپ کرتا جا رہا تھا۔ حامد نے سکے نکالنے کے لیے ابھی جیب میں ہی ہاتھ ڈالا تھا کہ اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک بڑی سی 2 گھوڑوں والی بگھی وہاں آ کر کچھ دور رکی۔ اس میں سے ایک بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی اترا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وہاں پر کھڑے ہوئے 8-10 سال کے بچے کو اٹھا کر بگھی میں ڈالا اور بگھی چل پڑی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ وہ اس بچے کی شکل بھی نہ دیکھ سکا۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اسے سمجھ میں آیا کہ بگھی میں بیٹھا ہوا بدماش کسی بچے کو اغوا کر لے گیا ہے۔ حامد نے فوراً اس بگھی کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ بازار کے لوگ بھی اس واقعے پر ہکا بکا تھے۔ انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ بگھی میں 2 تازہ دم گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ حامد 14-15 سال کا تھا، ایک دبلا پتلا سا لڑکا تھا۔ وہ اپنی پوری محنت اور قوت سے بگھی کے پیچھے دوڑتا رہا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پراسرار بگھی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ حامد مایوس نہیں ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس بچے کو بدماش لوگ تاوان کے لیے پکڑ کر لے گئے ہوں گے۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دے گا۔ وہ ایک بہادر اور عقل مند لڑکا تھا۔ زمین کچی اور ریتلی تھی۔ وہ بگھی کے پہیوں کے نشان دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ وہ چلتا گیا مگر ایک جگہ اسے رکنا پڑا۔ آگے سمندر تھا اور یہاں آ کر بگھی کے پہیوں کے نشان غائب ہو گئے تھے۔ حامد کو بہت مایوسی ہوئی۔ وہ ناکام و نامراد واپس لوٹ گیا۔ اس کا دل اس واقعے سے بہت افسردہ ہو گیا تھا۔ وہ بدماش نہ جانے کس ماں کے لختے جگر کو اغوا کر لے گئے تھے۔ جلیبیوں کو خیال چھوڑ کر وہ سیدھا گھر پہنچا تاکہ ماں کو اس واقعے کے بارے میں بتائے۔ جیسے ہی وہ اپنی گلی میں داخل ہوا، اس کو عبدل کے گھر کے سامنے لوگوں کا جھرمٹا نظر آیا۔ وہ ایک ماہر تعمیراتی کاریگر تھا اور بڑے بڑے وزیروں اور امرا کے گھر تعمیر کرتا تھا۔ بادشاہ کا نیا محل بھی اسی نے بنایا تھا۔ پوچھ گچھ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ بازار سے اس کا چھوٹا بیٹا وہ بدماش اغوا کر لے گیا ہے۔ عبدل اور اس کی بیوی واقعے سے سخت پریشان تھے۔ اس کی بیوی کو گش پر گش آ رہے تھے اور پاس پڑوسن والے اس کو تسلی دے رہے تھے۔ حامد افسردہ دل کے ساتھ گھر چلا جاتا۔ گھر آ کر اسے ساری کہانی اپنی ماں کو سنائی۔ ماں سیدھی سادی تھی، گھبرا کر بولی، حامد تجھے ان بدماشوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر وہ تجھے کوئی نقصان پہنچا دیتے تو کیا ہوتا؟ حامد نے کہا، ماں فائدہ اور نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ مصیبت میں دیکھ کر کسی کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے بھی اس بچے کی مدد کرنی چاہی۔ اس کی ماں خاموش ہو گئی۔ ویسے وہ ابھی تک فکر مند تھی۔ رات کو اس کی ماں نے اسے کسی کام کے لیے بازار بھیجا۔ وہ ابھی راستے میں تھا۔ اس نے کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک ہی بگھی میں جس میں عبدل کے بیٹے کو اغوا کیا گیا تھا کھلے میدان میں آ کر رکی۔ حامد جلدی سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ اس بگھی سے ایک آدمی اترا، ادھر ادھر دیکھتا ہوا عبدل کے گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ حامد بھی بڑی احتیاط سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ رات زیادہ ہو گئی تھی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں موجود تھے۔ گلی محلے سنسان پڑے ہوئے تھے۔ عبدل نے اس واقعے کے فوراً بعد کوتوالی جا کر اپنے بیٹے کے متعلق رپورٹ لکھوا دی تھی اور شہر کے کوتوال نے اس کو تسلی دی تھی کہ وہ جلد ہی اس کے بیٹے کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ کوتوال نے اپنے بہت سے سپاہیوں کو اس کام پر لگا دیا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر بچہ نہ ملا تو عبدل بادشاہ سے فریاد کرے گا۔ بادشاہ اس کو بہت اچھی طرح جانتا تھا کیونکہ اس کا نیا گھر اور خوبصورت محل عبدل کی نگرانی میں ہی بنا تھا۔
اس وجہ سے کوتوال کو خطرہ تھا کہ بادشاہ اس سلسلے میں ان سے باز پرس نہ کرے۔ وہ پراسرار آدمی عبدل کے گھر کے پاس رکا۔ حامد بھی اس کے بہت قریب پہنچ کر ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا، تھوڑا سا سر نکال کر اس کو دیکھنے لگا۔ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک دی۔ دروازہ کھولنے والا عبدل تھا۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید اس کا بیٹا مل گیا ہے اور کوتوال اس کو اپنے ساتھ لایا ہے۔ اس نے جب دروازہ کھولا تو اس آدمی کے خوفناک شکل دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ اس آدمی نے اپنی سخت آواز میں کہا، تمہارا بیٹا ہماری قید میں ہے۔ تم نے بادشاہ کا محل بنایا تھا۔ تم اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہتے ہو تو بادشاہ کے محل کا نقشہ ہمارے حوالے کر دو۔ یہ بات یاد رکھنا کہ تم اس بات کا تذکرہ کسی سے نہیں کرو گے، ورنہ ہم تمہارے بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس آدمی کی بات سن کر عبدل کے چہرے سے خوف کے آثار دور ہو گئے۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، بادشاہ سلامت کے محل کے نقشے کو لے کر تم ضرور ان کا کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہو۔ پوری رعایا بادشاہ سلامت کی وفادار ہے، میں بھی ان کا وفادار ہوں۔ تم کچھ بھی کر لو، میں بادشاہ سلامت سے غداری نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر وہ آدمی طیش میں آ گیا۔ اس نے لات مار کر دروازے پر رکھا، گملہ توڑ دیا اور خونخوار لہجے میں بولا، میں کل رات اسی وقت پھر آؤں گا۔ اچھی طرح سوچ لینا، بادشاہ کی وفاداری چاہتے ہو یا اپنے بیٹے کی زندگی۔ تم ہمیں نہیں جانتے کہ ہم کتنے خطرناک لوگ ہیں۔ عامر نے یہ تمام باتیں سن لی تھی۔ اس نے جب یہ سنا کہ وہ شخص بادشاہ سلامت کو نقصان پہنچائے گا تو حامد بھی غصے میں آ گیا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ ان لوگوں کے عزائم خاک میں ملانے کی پوری کوشش کرے گا۔ وہ بجلی کی تیز اپنی جگہ چھوڑ کر اڑا اور دبے قدموں سے دوڑتا ہوا بگی کے پاس آیا۔ بگی کے پچھلے والے حصے میں سامان رکھنے کے لیے ایک لکڑی کا چھوٹا سا کیبن بنا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کا دروازہ کھولا اور اندر جھانکا۔ وہ کافی کشادہ تھا اور خالی تھا۔ حامد جلدی سے اس میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی بھی واپس آ گیا۔ بگی چل پڑی۔ بگی کے اس کیبن کی دیوار میں سے دو جگہ چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے۔ حامد ان سوراخوں میں سے باہر جھانکنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بگی سمندر کے کنارے پہنچ گئی۔ حامد کو ایک بہت بڑا پانی کا جہاز نظر آیا۔ بگی نزدیک پہنچی تو جہاز سے ایک تختہ کھول کر کنارے سے لگا دیا گیا۔ بگی اس پر سے ہوتی ہوئی جہاز کے عرصے پر پہنچ گئی۔ اب حامد کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی تھی کہ بگی میں 2 گھوڑے کیوں جوتے گئے تھے۔ ایک اکیلا گھوڑا اس ڈھلوان لکڑی کے تختے سے اوپر نہیں چڑھ سکتا تھا۔ حامد کو کیبن کی دیواروں کے سوراخوں سے جہاز کے عرصے پر تلواروں سے مسلح بہت سارے افراد نظر آئے۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے خوف سے کھڑے ہو گئے کہ وہ بحری ڈاکوؤں کے جہاز پر پہنچ گیا ہے۔ بگی عرصے پر پہنچی۔ اس میں بیٹھا ہوا آدمی نیچے اترا، 2 گھوڑوں کو کھولنے لگا اور پھر بگی کو ایک کونے میں کھڑا کر دیا۔ حامد اس انتظار میں تھا کہ ڈاکو کھانے پینے سے فارغ ہو کر سوئے تو وہ اس کیبن سے نکل کے عبدل کے بیٹے کو تلاش کرے۔ آدھی رات کے وقت سب لوگ سونے کے لیے چلے گئے۔ بحری جہاز بیچ سمندر میں کھڑا تھا۔ حامد کو بھوک بھی ستانے لگی تھی۔ جب ہر طرف خاموشی چھا گئی تو حامد خاموشی سے کیبن سے نکلا۔ اس کے دائیں طرف باورچی خانہ تھا اور ایک تش میں خوشبودار تلی ہوئی مچھلیاں رکھی گئی تھی۔ اس نے کچھ مچھلیاں ایک تھیلے میں ڈالی اور وہاں سے نکل گیا۔ اب وہ جہاز کے اس حصے میں آ گیا تھا جہاں دائیں بائیں ڈاکو کے کمرے تھے اور سب کے دروازے بند تھے۔ ان کو اس بات کا ذرا سا بھی خدشہ نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی آ سکتا ہے، اس لیے حامد کو کوئی پہرہ دار بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سامنے جا کر ایک رستہ نیچے جاتا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے گیا۔ یہ ڈاکو کا گودام تھا۔ یہاں پر اناج کی بوریاں اور لوٹے ہوئے سامان کے ڈھیروں نظر آئے۔ ایک طرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے کی کنڈی باہر سے بند تھی اور اندر سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ حامد نے جھپٹ کر دروازہ کھولا۔ اندر عبدل کا لڑکا طلحہ موجود تھا۔ ایک ہی محلے میں رہنے کی وجہ سے وہ حامد کو پہچانتا تھا۔ طلحہ نے حامد کو دیکھا تو اس کے گلے سے لگ کر رونے لگا۔ حامد بھائی، مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، یہ مجھے کھانے کو بھی کچھ نہیں دیتے۔ ان میں سے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ جب تیرا باپ ہمیں بادشاہ کے محل کا نقشہ بتا دے گا۔ انہیں بادشاہ کے محل کا نقشہ کیوں چاہیے؟ کیا یہ لوگ بھی بادشاہ سلامت جیسا محل بنانا چاہتے ہیں؟ طلحہ کی یہ بات سن کر حامد کو ہنسی آ گئی۔ اس نے ہنسی روک کر طلحہ کو تسلی دی اور تھیلے میں سے مچھلیاں نکال کر اسے دے دی۔ مچھلی دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ بھوکا تو تھا ہی، جلدی جلدی کھانے لگا۔ اسے کھاتا چھوڑ کر حامد دوبارہ دبے قدموں سے چلتا ہوا باورچی خانے میں آیا اور دوسری کچھ کھانے کی اشیاء اور پانی لے کر دوبارہ طلحہ کے پاس آیا۔ اس کا بھی بھوک کے مارے برا حال تھا۔ وہ کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانے کے بعد حامد نے اسے بہت سی باتیں سمجھائی اور کہا جیسا وہ کہے اس پر عمل کرنا۔ اس کے بعد طلحہ کو اپنے ساتھ لیا، کمرے سے باہر کنڈی لگا دی اور دونوں بڑی خاموشی سے چلتے ہوئے بگی کے پاس آئے اور کیبن کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے۔ حامد کو اپنے ماں باپ کی فکر ستانے لگی تھی۔ اس کی گمشدگی سے یقیناً بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ طلحہ کو لے کر جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا، مگر وہ لوگ بھی سمندر میں تھے اور کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں تھا کہ وہ دونوں کنارے تک پہنچ سکتے۔
اب تو صرف ایک ہی حال تھا کہ ڈاکو رات کو عبدل سے ملنے جائے اور اس طرح وہ لوگ بھی یہاں سے نکل جائیں۔ ان لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، اس لیے پریشانی میں بھی انہیں نیند نے آ گہرا اور وہ صبح تک سوتے رہے۔ باقی دن رات کا انتظار کرتے کرتے گزر گیا۔ جب اچھی خاصی رات ہو گئی تو ڈاکو کے جہاز نے ساحل کا رخ کیا اور بگی لکڑی کے تختوں پر سے ہوتی ہوئی خشکی پر آئی اور تیزی سے دولت آباد کی طرف روانہ ہو گئی۔ طلحہ بہت خوش تھا، اسے اپنے ماں باپ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ادھر عبدل نے صبح ہوتے ہی بادشاہ سے ملاقات کر کے اسے ساری صورتحال سے واقف کر دیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، عبدل، ہمیں تمہیں فخر ہے، تم نے ہمارے بھلے کو دیکھتے ہوئے اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں کی۔ ہم تم سے بہت خوش ہیں اور پوری کوشش کریں گے کہ تمہارا بیٹا یازیاب ہو جائے۔ عبدل نے کہا، جہاں پناہ، میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے کہ کیسے بھی حالات ہو، آدمی کو نہ تو کسی مجرم کی بات ماننی چاہیے اور نہ ہی کسی جرم کا حصہ بننا چاہیے۔ عبدل نے بادشاہ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ بدماش آج رات پھر آئے گا۔ بادشاہ نے اسی وقت کوتوال کو طلب کیا اور اس کو ضروری ہدایات دینے لگا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق کوتوال نے عبدل کے گھر کے چاروں طرف تلواروں سے مسلح سپاہی تعینات کروا دیے۔ ڈاکو کو عبدل سے اس بات کا خطرہ نہیں تھا کہ اس کے بارے میں وہ کچھ بتائے گا، کیونکہ اس کا بیٹا ان کے قبضے میں تھا۔ اس ڈاکو نے کل رات کی طرح بگی کو پھر اسی میدان میں کھڑا کیا اور خود اتر کر تیز تیز قدموں سے عبدل کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب وہ کچھ دور نکل گیا تو حامد اور طلحہ بھی بگی سے باہر آئے اور خاموشی سے چھپتے چھپاتے ڈاکو کے پیچھے چل پڑے۔ ڈاکو جیسے ہی عبدل کے گھر کے نزدیک پہنچا، سپاہیوں نے اسے قابو کر لیا۔ ڈاکو چلا کر بولا، عبدل، تو نے اچھا نہیں کیا۔ میں اگر تھوڑی دیر سے اپنے ساتھیوں کے پاس نہیں پہنچا تو وہ تیرے بیٹے کو قتل کر دیں گے۔ اسی وقت حامد اور طلحہ دونوں سامنے آ گئے۔ جھوٹ مت بولو عبدل چاچا کا بیٹا تو یہ رہا، تمہارے ظالم ساتھی اسے کیسے قتل کریں گے؟ طلحہ کو دیکھ کر ڈاکو کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ عبدل نے دوڑ لگا کر طلحہ کو گلے لگایا اور چلا کر بولا، ارے دیکھ وقت، ہمارا طلحہ گھر لوٹ آیا ہے۔ اس کی چیخو پکار سن کر طلحہ کی ماں فوراً ہی باہر نکل آ گئی اور پھر وہ طلحہ سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی تو دیکھنے والوں کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئی۔ اسی اثنا میں حامد کی اماں ابا بھی وہاں پر آ گئے تھے۔ اس کی ماں ذرا بھی پریشان نہیں تھی، اس نے حامد کو گلے لگایا اور بولی، میں نے تو سب سے کہہ دیا تھا کہ میرا حامد عبدل بھائی کے بیٹے طلحہ کو لے کر ہی آئے گا۔ ماں کی آواز سن کر طلحہ بہت خوش ہوا۔ کوتوال نے ڈاکو کو اسی وقت گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ وہ خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بادشاہ سلامت، یہ ڈاکو اتنے ظالم ہے کہ انہوں نے طلحہ کو کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں دیا تھا۔ حامد نے بادشاہ سے کہا۔ بادشاہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، تم ایک بہادر لڑکے ہو، ہم تمہاری بہادری سے بہت خوش ہیں۔ پھر وہ کوتوال کی طرف مڑا اور بولا، یہ کیا ہو رہا ہے کوتوال صاحب؟ چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے ڈاکو کو پکڑوا رہے ہیں اور آپ ہیں کہ مزے سے آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ سمندری ڈاکو کی اتنی ہمت کیسے ہو گئی کہ وہ ہمارے محل کا نقشہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے خلاف کون سی سازش کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوتوال، تمہاری کارکردگی سے ہم سخت مایوس ہوئے ہیں۔ بادشاہ کی بات سن کر کوتوال خون خشک ہو گیا اور ہاتھ پاؤں میں لرزہ طاری ہو گیا۔ وزیر نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، میرا تو خیال ہے کہ محل پر شب و خون مار کی تخت پر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے۔ محل کا نقشہ اگر انہیں مل جاتا تو وہ انہیں محل میں رہنے والوں کے کمروں کی نشاندہی بھی ہو جاتی۔ اس بات کا بھی علم ہو جاتا کہ محل میں کتنے پہرے دار اور کتنی حفاظت پر مامور ہیں۔ کوتوال نے شرمندگی سے گردن جھکا لی۔ اس کو اس بات پر سخت شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ سمندری ڈاکو یوں داندے مارتے پھر رہے تھے۔ بادشاہ اسی وقت جلاد کو طلب کیا۔ اسے کہا کہ اب ہم اس ڈاکو کو کچھ پوچھیں گے، اگر یہ جواب نہ دے پایا تو اس کی گردن اڑا دینا۔ جلاد نے اپنی تلوار نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑ لی اور ڈاکو کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ چمکدار تلوار دیکھ کر ڈاکو کا رنگ فک ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کو مخاطب کر کر کہا، سچ سچ بتاؤ، تم لوگ محل کا نقشہ کیوں لینا چاہتے تھے؟ ڈاکو نے تھوک نکل کر کہا، بادشاہ سلامت، ہمارا سردار بہت لالچی آدمی ہے۔ وہ محل کے نقشے سے آپ کے خزانوں تک پہنچنا چاہتا تھا اور ان کو چوری کرنا چاہتا تھا۔ خزانے کو چوری کر کے وہ بہت امیر بننا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے کہا، وہ خزانہ ہمارا نہیں، ہماری رعایا کا ہے۔ وہ اگر چوری ہو جاتا تو ہم اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی بغیر پیسوں کے کیسے کرتے؟ اپنی فوج، سپاہیوں اور دوسرے سرکاری ملازمین کو تنخواہ کہاں سے دیتے؟ تمہارا جرم بہت بڑا ہے، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ ان ڈاکو کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد کوتوال نے بہت سارے سپاہی ساتھ لیے اور حامد سے کہا، اب ہمیں تمہیں اس جگہ لے چلو جہاں سمندر میں وہ جہاز کھڑا ہے۔ حامد کوتوال اور ڈاکو کو بگی میں بیٹھے اور حامد کوتوال کو راستہ بتانے لگا۔ سپاہی چپکے چپکے ان لوگوں کے پیچھے آ رہے تھے۔ سمندر پر جہاز کھڑا تھا، اس میں موجود ڈاکو اپنے ساتھ کا انتظار کر رہے تھے۔
बग्गी देखकर ये डाकू समझे कि इनका साथी आ गया है। अंधेरा होने की वजह से वो कोतवाल और हामिद की शक्लें नहीं देख सके थे। जैसे ही लकड़ी के बड़े से तख्ते ने साहिल को छुआ, कोतवाल के सारे छुपे हुए सिपाही बाहर निकल आए और इस तख्ते की मदद से जहाज के ऊपर चढ़कर डाकुओं पर हल्ला बोल दिया। डाकू बेखबरी में पकड़े गए। चंद एक डाकू ने घबराकर समंदर में छलांग लगा दी। कोतवाल के हुक्म पर इस सिपाही भी समंदर में कूद गए और भागने वाले डाकुओं को भी गिरफ्तार कर लिया। इनका सरदार जहाज के तहखाने में बैठा हुआ सोने के सिक्कों की बोरियां खोलकर गिन रहा था। इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। डाकू के जहाज पर बहुत सारा लूटा हुआ माल बरामद था। बादशाह ने इन तमाम चीजों को इन लोगों को वापस कर दिया जिनको लूटकर डाकुओं ने इन्हें जमा किया था। अब्दुल को बादशाह से वफादारी के बदले और हामिद को इसकी बहादुरी के सिलसिले में बादशाह ने 2,000 अशरफियाँ इनाम में दी। अब्दुल तो खैर पहले से ही बहुत अमीर आदमी था, मगर बादशाह के इनाम की वजह से हामिद और इसके घर वालों के दिन फिर गए थे। अगले रोज हस्बे मामूल हामिद दुकान पर पहुंचा। बशारत नान भाई ने इसकी बड़ी आवभगत की। इसने कहा, हामिद अब तो तुम एक अमीर लड़के हो गए हो। बादशाह सलामत तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश है। मुझे पता है कि तुम अब मेरी दुकान पर काम नहीं करोगे। हामिद ने हंसकर कहा, बादशाह सलामत ने मुझे जितनी अशरफियाँ दी हैं वो तो मेरी माँ ने ले ली है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो फिर जलेबियाँ कहाँ से खरीदूंगा। और जनाब, मेरा तो ये ख्याल है कि आदमी के पास जितनी भी दौलत आ जाए उसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। कुछ न कुछ करते रहने में ही भलाई है। इसकी बात सुनकर बशारत नान भाई बहुत खुश हुआ और बोला, हामिद, मेरा दिल कहता है कि तुम अपनी बहादुरी, खुदा तरसी और अच्छे इखलाक की वजह से एक रोज बड़े आदमी बनोगे। हामिद ने मुस्कुराते हुए कहा और झुककर शुक्रिया अदा किया और फिर दुकान के कामों में लग गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगे तो हमारे चैनल BS स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।